کریم، سائنس اور کائنات یعنی کاسموس، اس پر میں اپنی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی بار بھی میں نے 2-3 باتیں پہلے رکھ دی تھیں اپنی بات شروع کرنے کے، اور اب کی دفعہ بھی پہلے 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا، پھر میں اپنے تمام خاص عنوانات پہ آؤں گا۔ میری کوشش ہوگی کہ جن عنوانات پہ یہاں میں خطاب کر چکا ہوں اس میں سے 1 یا 2 کو زیادہ سے زیادہ دہراؤں، سب نئے عنوانات رہیں گے۔ ایک ضروری درخواست یہ کروں گا کہ آپ اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ مجھے اب کی دفعہ بیٹھ کے بولنا پڑ رہا ہے میری طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے۔ ڈاکٹر قادری صاحب جو یہاں پر تھراپسٹ ہیں، انہوں نے مجھے ٹائم دے رکھا ہے، کل بھی میں گیا تھا اور کل ہی انہوں نے ٹائم فکس کر دیا کہ 7:30 بجے آپ کو آنا ہوگا 1 گھنٹہ 20 منٹ کے لیے تھراپی کے لیے۔ تو میں پہلے ہی درخواست کر دے رہا ہوں کہ ٹھیک 7 بجے تک میں اپنی باتیں مکمل کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ 2-3 باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، وہ ہے قرآن، سائنس اور کائنات۔ ہم کس تناظر میں، کس تاثر میں، کس حیثیت سے قرآن کریم کو اس مضمون کے لیے سمجھتے ہیں، سائنس کو کس طرح سمجھتے ہیں اور کائنات کو ہم کیا سمجھتے ہیں، اس طرح سے 3 الفاظ کو اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو باقی باتیں سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ میں نے پچھلی بار بھی مثال دی تھی، یہ مثال چونکہ بہت درست ہے اس لیے اب کی دفعہ بھی میں یہ مثال دوں گا کہ جیسے یہ بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ کو بنانے کے وقت جو انجینئر صاحب تھے انہوں نے ایک بلو پرنٹ بنایا ہوگا اور مسجد عزیزیہ کے ذمہ داروں سے بتایا ہوگا اس کی لمبائی اتنی ہوگی، چوڑائی اتنی ہوگی، اتنی اونچائی اتنی ہوگی، اس میں روڈ، اس میں بالو، سیمنٹ اور اینٹیں، ان سب چیزوں کا استعمال اس تناسب میں ہوگا۔ اگر اس تناسب میں کریں گے تو یہ بلڈنگ بھی ٹکے گی، یہ ایریا بھی ٹکے گا۔ اگر یہ تناسب بدل دیں گے یعنی جو ہدایت وہ انجینئر دے رہا ہے اس کے خلاف اگر کریں گے تو خدا نخواستہ یہ بلڈنگ کو نقصان پہنچے گا اور بلڈنگ گر جائے گی۔ اسی طریقے سے پل بنانے والے، سڑکیں بنانے والے انجینئر پہلے بلو پرنٹ تیار کرتے ہیں، اس پر قاعدہ قانون لکھتے ہیں، کسی لمبائی اتنی ہوگی، چوڑائی اتنی ہوگی، اتنے مدت تک یہ کام کرے گا ورنہ اس کے بعد ختم ہو جائے گا، بشرطے کہ ہمارے دیے ہوئے قاعدے قانون کے مطابق اس کی تعمیر کی جائے۔ وہ انجینئر ہوتا ہے۔ اس کائنات کا جو سب سے بڑا انجینئر ہے، سپر انجینئر جسے ہم کہتے ہیں، وہ اللہ تبارک تعالیٰ بارے الہ ہے۔ انہوں نے اس کائنات، اس کاسموس کی تعمیر کے پہلے اپنا ایک اندازہ، اپنا ایک خاکہ بنایا اور اس کے بعد ہماری تخلیق کی۔ ہماری تخلیق کے سلسلے میں انہوں نے قاعدے قانون بتائے، قاعدہ قانون لکھ دیا اور یہ بتا دیا کہ اگر اس قاعدے قانون کے مطابق تم زندگی گزارو گے تو کامیاب رہو گے دنیا میں بھی، اور جب ہمارے یہاں آؤ گے تبھی تم کامیاب رہو گے۔ لیکن اگر اس کی مخالفت کرو گے، اس کے خلاف اگر چلو گے، تمہاری زندگی مکمل بھی نہیں رہے گی، کامیاب بھی نہیں رہے گی اور نقصان ہو جائے گا۔ اس قاعدے قانون کا جو مجموعہ ہے، جو اس کو ریگولیٹ کرتا ہے ان سب چیزوں کو، اسے ہم قرآن کریم کہتے ہیں۔ یعنی قرآن کریم اس کائنات میں، دنیا میں اور آسمان میں، اس کاسموس میں جتنی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ اس طریقے سے ہونا چاہیے۔ اس قانون کی پوری کتاب کو، پورے مجموعے کو ہم قرآن کریم کہتے ہیں۔ کاسموس کسے کہتے ہیں؟ کائنات کسے کہتے ہیں؟ آپ اپنی آنکھیں بند کر لیجئے اور بند کرنے کے بعد جو کچھ آپ کے تصور میں آتا ہے، جو کچھ جتنی چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات گرامی کے علاوہ، وہ سب کے سب کائنات ہے، سب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کریٹ کیا اور بنایا ہے۔ جیسے مائک یہ کائنات ہے، آپ کی ٹوپی، ہمارا چشمہ، یہ ٹیبل، یہ پانی، یہ گلاس، یہ بلڈنگ، سب کچھ کائنات ہے، کائنات میں شامل ہے۔ تو انگریزی میں جسے کہا جاتا ہے ایوری تھنگ وچ ایگزسٹ ان دی یونیورس از یونیورس از اے پارٹ آف دا یونیورس، یہ سب کی سب چیزیں کائنات ہیں۔ تو قرآن کریم سائنس کی روشنی سے اگر آپ دیکھیں تو بھی قرآن کریم ان ساری چیزوں کے بارے میں ایک نظریہ پیش کرتا ہے، ریگولیٹ کرتا ہے اور اس کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ ان 3 الفاظ کے بعد معافی چاہوں گا بیچ میں پانی پینے کی۔ ان تینوں الفاظ کے بعد اب 2 اہم باتیں اور کہنا چاہتا ہوں کہ جو قرآن شریف کا ترجمہ کیا جا چکا ہے عالموں کی مدد سے،
قرآن کریم کا جو تبصرہ لکھا جا چکا ہے، علماء نے لکھا ہے، یہ ترجمہ، یہ تفسیر ہماری پونجی ہے، ہمارا اثاثہ ہے، اور یہی ترجمہ اور یہی تفسیر ہی مکمل ہے۔ باقی سائنس کی تصدیق جتنی ہوتی ہے، اگر سائنس کی کوئی تصدیق، سائنس کا کوئی ریسرچ ٹھیک قرآن کریم کی مطابقت ہے، مل جاتا ہے، تو وہ تصدیق یا وہ ریسرچ تو صحیح ہے۔ لیکن جو ریسرچ، جو تصدیق، جو تحقیق کر لینے کے بعد جو نتیجہ سائنٹسٹوں نے نکالا ہے، اگر قرآن کریم سے کسی جگہ ٹکراؤ ہے تو وہ غلط ہے اس وقت تک، جب تک کہ وہ قرآن کریم کے یعنی مطابق نہ ہو جائے۔ تو قرآن کریم میں جو کچھ کہا گیا ہے وہی صحیح ہے۔ اسی طریقے سے علماء نے جو تبصرہ کر دیا، جو ترجمہ بیان کر دیا، وہی صحیح ہے۔ اور سائنس کی بات اگر ٹکراؤ میں ہے تو سائنس کی بات غلط ہے، اور اس وقت تک غلط ہے جب تک کہ قرآن اور حدیث کے مطابق وہ ریسرچ کو سائنٹسٹ نہ کر لیں۔ سائنٹسٹ خوش قسمت ہوتے ہیں۔ خوش قسمت یہ نہیں خالی کہ انہوں نے ایک کام کر لیا، ریسرچ کر کے تصدیق پوری کر لی، بلکہ خوش قسمت اس لیے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سائنٹسٹوں کا انتخاب کیا، ان کو چنا اور یہ کہا کہ یہ میں تمہیں علم دیتا ہوں، تم تصدیق کر کے دنیا کو بتاؤ، دنیا کو سمجھاؤ کہ کیا چیز ہے، سچائی کیا ہے۔ تو یہ سائنٹسٹوں کی خوش بختی ہے۔ ان دونوں چیزوں کے بعد میں آتا ہوں قرآن کریم میں آیات کے متعلق الگ الگ روایات ہیں۔ کسی نے کہا 6666 آیتیں ہیں، کسی نے کہا 6233 آیتیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ کسی نے بسم اللہ کو شامل کیا، کچھ لوگوں نے بسم اللہ کو شامل نہیں کیا، لیکن میں یہ کہا کرتا ہوں کہ قرآن کریم میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ اس میں کوئی شبہ اور کوئی اعتراض کسی کو نہیں ہے۔ قرآن کریم میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ اب غور فرمائیے کہ ان 6000 سے زیادہ آیتوں میں سے 1000 سے 1200 آیتیں ایسی ہیں جو سیدھے سیدھے صاف صاف لفظوں میں سائنس کے بارے میں بتاتی ہیں، سائنس کے بارے میں نشاندہی کرتی ہیں، سائنس کے بارے میں تصدیق اور تحقیق کر کے کہتی ہیں کہ یہ ایسا ہے۔ 1000 سے 1200 آیتیں قرآن کریم کی 1000 سے 1200 آیتیں سیدھے سیدھے سائنس کے بارے میں بتاتی ہیں۔ کیسے بتاتی ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں آؤں گا۔ ان 1000 سے 1200 آیتوں میں سے سائنٹسٹوں نے کچھ ریسرچ کر لیے ہیں، پورے مکمل نہیں ہوئے ہیں، کچھ ریسرچ کر لیے ہیں، اور باقی ریسرچ جیسا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم میں اتنے عجائبات ہیں، قرآن کریم میں اتنی کرشمہ سازیاں ہیں کہ قیامت تک لوگ ریسرچ کرتے رہیں گے، اور قرآن کریم کے عجائبات، ان کی کرشمہ سازی پوری طرح سے آشکار نہیں کی جا سکے گی، پورا ہو ہی نہیں سکے گا، مکمل ہو ہی نہیں سکے گا، اتنے عجائبات ہیں۔ اب چند عنوانات پہ میں آتا ہوں۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ پچھلے سال یعنی 2 سال قبل کن کن عنوانات پہ اپنی باتیں رکھ چکا ہوں، جس میں سے مجھے ایک تو یاد ہے کہ ٹولمین جو سائنٹسٹ ہیں ان کو میں نے کوٹ کیا تھا، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ قیامت کے قریب سورج پچھم سے نکلے گا۔ اس کو میں ضرور دہرانا چاہوں گا، اگرچہ میں کہہ چکا ہوں، لیکن آج نئے سامعین ہوں گے، کچھ وجہ ہے کہ میں اس کو دہرانا چاہوں گا۔ ٹولمین سائنٹسٹ نے یہ بھی کہا کہ سمندر میں آگ لگ جائے گی۔ سائنٹسٹ نے یہ بھی کہا کہ قیامت کے قریب سورج پچھم سے نکلے گا، سمندر میں آگ لگ جائے گی، اور سورج چاند کو آ کے پکڑ لے گا، اور سارا ماحول لال لال سا ہو جائے گا۔ لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ سائنٹسٹوں کا کمال یہ ہے کہ سائنٹسٹ جو کچھ بھی کہتا ہے وہ ثبوت اور دلیل کے ساتھ کہتا ہے، ادھار کھاتے کی بات نہیں کرتا۔ سائنس داں ضدی نہیں ہوتے، ان کا کلیجہ، ان کا من بالکل صاف ہوتا ہے۔ اگر ان کے سامنے کوئی بات لائی جائے تو وہ اس کو یقین بھی کرتے ہیں اور ریسرچ بھی کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ٹولمین کی بات کروں گا آپ کی خدمت میں۔ دوسری بات، شاید مجھے یاد ہے کہ میں نے اس بات پر یہ کوئی عریضہ پیش نہیں کیا تھا کہ ناسا جو دنیا کا سب سے بڑا سائنسی مرکز ہے وہ زندگی کی تلاش میں ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے علاوہ بھی کہیں زندگی ہے یا نہیں، یہ ناسا تلاش کر رہا ہے، مگر ابھی تک اس کو زندگی ملی نہیں ہے۔ خدا کا کلام کیا کہتا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اس بات کو۔ دوسری بات جو میں پیش کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں سورہ نمل میں ایک آیت ہے کہ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدًا وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي يَتْقَنُ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم پہاڑوں کو دیکھو گے یا دیکھتے ہو تو تمہیں گمان ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ کھڑا ہے، پہاڑ اپنی جگہ پر جمع ہوا ہے، لیکن وہی تمر مر السحاب، سچائی یہ ہے کہ یہ بادل کی چال چل رہا ہے پہاڑ،
اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ سے سوال تو نہیں کرتا لیکن میں اپنے خیال کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پہاڑ بادل کی چال چل رہا ہے، چونکہ قرآن کریم میں ذکر ہے اس لیے غلط تو ہو ہی نہیں سکتا، کسی بھی قیمت پہ غلط ہو نہیں سکتا، سمجھنے کی ضرورت ہے جو قرآن کی دعوت ہے۔ قرآن کی دعوت یہ نہیں ہے کہ صرف آپ جزوِ دان میں بند کر کے رکھیں اس کو، کہیں آنے اور جانے میں خالی کلام پاک کو چھو دیجئے، چوم لیجئے اور آپ چلے جائیے۔ قرآن کا تقاضا یہ بالکل نہیں ہے۔ قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، اس پر غور و فکر کیجئے، اور غور و فکر کرنے کے بعد اسے اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کیجئے۔ یہ قرآن کریم کا تقاضا ہے، یہ قرآن کریم کا کہنا ہے۔ جب قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ پہاڑ تم کو لگتا ہے ایسا کہ وہ جمع ہوا، کھڑا ہوا، اڑسا ہوا ہے، مگر سچائی یہ ہے کہ وہ بادل کی چال چل رہا ہے۔ ایک جگہ اور قرآن کریم میں یہ بات کہی گئی ہے، عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا۔ پہاڑ کو ہم نے کھوٹی کی طرح گاڑ دیا ہے، تو اگر پہاڑ گڑا ہوا ہے تو بادل کی چال کیسے چلے گا؟ کیا تو آپ یہ سمجھتے ہیں اس میں سے کوئی بھی بات ایسی ہوگی جو نعوذ باللہ غلط ہوگی؟ نہیں، کلام پاک جب کہتا ہے کہ کھوٹی کی طرح گاڑ دیا گیا پہاڑ کو تو ہے اسی طرح گڑا ہوا۔ جب کہا وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارٌ، پہاڑ کا سلسلہ ہم نے قائم کر دیا زمین پہ۔ کچھ جگہوں پر یہ کہا کہ پہاڑ کو ہم نے نصب کر دیا، کچھ جگہوں پر یہ کہا کہ پہاڑ ٹکا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان سبوں کو یکجا کریں گے اور پھر جب اس آیت کو پڑھیں گے وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدًا وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ۔ جب غور کریں گے تو تھوڑی سی پریشانی تو ہوگی، پریشانی ہوگی کہ نہیں؟ کہ ایک جگہ تو کہا جا رہا ہے کہ پہاڑ جمع ہوا ہے، کھوٹی کی طرح گڑا ہوا ہے، ایک جگہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پہاڑ بادل کی چال چل رہا ہے۔ اب بادل کی چال کو اگر سمجھ لیں گے ہم لوگ تو پھر سر جھکا کر خدا کی کبریائی میں یقین کریں گے کہ اے بار الہ، اے اللہ تبارک تعالیٰ، تیرے کلام پاک میں کس قدر جان ہے، کیسی کیسی سائنسی باتیں تم نے پیش کر دی ہیں، کیسی کیسی حقیقت کا انکشاف کیا ہے۔ یہ بات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ بادل کی چال سے کیا مطلب ہے۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ٹولمین والے فلسفے پر۔ ٹولمین نے یہ کہا ہے کہ قیامت کے قریب سورج پچھم سے نکلے گا۔ ہمیں قرآن و حدیث میں بھی کہیں کوئی بات آتی ہے نا کہ سورج پورب سے نیچے، تو ہمارا ایمان ہے کہ سورج پچھم سے نکلے گا، مگر اس سائنٹسٹ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کیسے پچھم سے نکلے گا۔ اسے میں پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ سائنس کا کہنا کیسے ہے، اور سائنسداں کیسے خوش قسمت ہیں کہ کلام پاک کی باتوں سے اپنے ریسرچ کی تلاش کر لیتے ہیں، ملا لیتے ہیں۔ یہ سائنس کا، سائنٹسٹ کا اور سائنس کا کمال ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی کبریائی ہے۔ پہلے آتا ہوں اس بات پر کہ سورج پچھم سے نکلے گا کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ ٹولمین جو بہت بڑا سائنسداں ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ابھی جو زمین ہے، یہ زمین 1670 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے گھوم رہی ہے۔ جب تک میں نے کہا آپ کو السلام علیکم اتنی دیر میں زمین 18 کلومیٹر گھوم گئی۔ تو یہ زمین 1670 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے گھوم رہی ہے، اور جہاں ہم اور آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے 6378 کلومیٹر کی دوری پر زمین کا مرکز ہے۔ زمین کا مرکز کس چیز کا ہے؟ لوہا اور نکل کا ہے۔ یہ مرکز کتنا موٹا ہے؟ یہ مرکز 1000 سے 1200 کلومیٹر کی گولائی میں چاروں طرف یہ مرکز موٹا ہے۔ اس لوہے کے مرکز کے اوپر 2000 کلومیٹر کی گولائی میں پگھلی ہوئی چٹانیں، پگھلے ہوئے پتھر، آگ کا پیسٹ، آگ کی لئی 2000 کلومیٹر کی گولائی میں گھوم رہی ہے۔ کس پر گھوم رہی ہے؟ اسی مرکز کے اوپر۔ آپ اپنی انگلی کو ایسے سے رگڑیے، ابھی رگڑ کے دیکھ لیجیے آپ، جب رگڑیں گے تو گرمی معلوم ہوگی۔ یہی گرمی جب زیادہ ہوگی تو بجلی پیدا ہوگی، یہی بجلی جب ایک خاص مقدار میں پہنچے گی تو مقناطیسی قوت پیدا ہوگی۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کبریائی ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ 2000 کلومیٹر کی گولائی میں چاروں طرف یہ آگ کا پیسٹ، آگ کا لئی، پگھلی ہوئی چٹانیں جو گھوم رہی ہیں، لوہے پہ گھومنے کی وجہ سے اس میں بجلی پیدا ہو رہی ہے، مقناطیسی قوت پیدا ہو رہی ہے۔ اسی پر ایک کمال الدین ہیں مصر کے سائنٹسٹ، جیولوجسٹ، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ مدینہ کیسے مرکز ہے اور کعبہ کیسے مرکز ہے پوری دنیا کا۔ سائنٹیفک ریزن دیا ہے، امریکن سائنٹسٹ نے بھی دیا ہے، موقع رہے گا تو میں بتاؤں گا میں آپ کو۔ تو جب انہوں نے یہ بتایا کہ اس میں بجلی پیدا ہو رہی ہے
اسی بجلی پیدا ہونے کی وجہ سے، بہت سے ریزن کی وجہ سے زمین گھوم رہی ہے۔ زمین خوراک حاصل کرتی ہے، عنوان کو یاد رکھیے گا کہ سورج پچھم سے کیسے نکلے گا، اس کو سائنسدان ثابت کر رہا ہے کہ یہ زمین جو گھوم رہی ہے تو ابھی یہ زمین سورج سے اپنی خوراک لیتی ہے، یعنی انرجی لیتی ہے۔ ہم لوگ بھی سورج سے انرجی لیتے ہیں۔ اگر سورج 1 مہینے کے لیے بند ہو جائے، بالکل نہ نکلے، تو ہم سب پریشان ہو جائیں گے۔ تو سورج سے یہ زمین اپنی انرجی، اپنی طاقت حاصل کرتی ہے۔ مگر اللہ کی کبریائی دیکھیے کہ سورج کی روشنی بھی ہر روز، ہر سیکنڈ کم ہوتی جا رہی ہے اور طاقت بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ سورج حقیقت میں کیا ہے؟ سورج حقیقت میں ہائیڈروجن کا گیس کا گولا ہے۔ ہائیڈروجن کے گیس کا گولا، ہائیڈروجن ہے، اور یہ ہائیڈروجن مستقل جل رہا ہے۔ اس کے جلنے کی وجہ سے ہم کو انرجی ملتی ہے، نہ جلے تو انرجی نہیں ملے گی۔ 1 سیکنڈ میں 616 ملین ٹن ہائیڈروجن 612 ملین ٹن ہیلیم میں بدلتا ہے، اور اس طرح سے سورج کی روشنی دن بہ دن ختم ہوتی جا رہی ہے۔ پانی پینے کی وجہ یہ بتا دوں، میں وکیل ہوں سپریم کورٹ میں، وکالت کرتے وقت، بحث کرتے وقت اجازت ہوتی ہے ان لوگوں کہ وکیل صاحب پانی پئیں، تبھی ججز کو وہ پانی پلا سکتا ہے، نہیں تو نہیں پی سکتا۔ تو اسی لیے بیچ میں عادت پڑی ہوئی ہے، پانی پینے کی اجازت چاہوں گا۔ آپ سب بھی عدالت ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا ہے عدالت۔ میں قرآن کریم کے وکیل کی حیثیت سے آپ کی عدالت میں اپنی بات رکھ رہا ہوں۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ جس طریقے سے زمین ابھی انرجی حاصل کر رہی ہے سورج سے، اور سورج کی انرجی کم ہوتی جا رہی ہے، 1 سیکنڈ میں 40 ملین ٹن ہائیڈروجن جل کے ختم ہو جاتا ہے سورج کا۔ تو جیسے جیسے سورج کی طاقت کم ہوتی جا رہی ہے، جیسے جیسے سورج کی انرجی کم ہوتی جا رہی ہے، تو دینا بھی کم کر رہا ہے سورج زمین کو۔ جیسے جیسے سورج زمین کو انرجی کم ملتی جا رہی ہے، زمین سورج کے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ 1 سال میں زمین 5000 کروڑ کلومیٹر اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے، اور جب زمین ہٹتی ہے تو پورا نظام شمسی اپنی جگہ سے ہٹ جا رہا ہے آگے کی طرف۔ سورج کہاں جا رہا ہے؟ بالکل غیر اننون جگہ پر، جس کو کہا جاتا ہے والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ سورج لگاتار اپنے انجانے راستے کی طرف بڑھتا ہوا جا رہا ہے۔ یہ کہاں جا رہا ہے اس کو کوئی نہیں جانتا، اس کا علم صرف خدا کا ہے۔ تو چونکہ سورج آگے کی طرف بھاگتا جا رہا ہے اور یہ زمین سورج کا حصہ ہے، اس لیے زمین بھی سورج کی طرف بھاگتی ہوئی جا رہی ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سورج زمین کو انرجی دینا بند کر دے گا۔ ابھی سورج سے زمین انرجی حاصل کرتی ہے، اور جیسے جیسے سورج کی انرجی کم ہوتی جا رہی ہے تو زمین کو بھی انرجی کم ملتی ہے۔ تو یہ انرجی حاصل کرنے کے لیے یا طاقت حاصل کرنے کے لیے سورج کے قریب یہ زمین ہوتی جا رہی ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سورج کے پاس کوئی انرجی نہیں رہے گی، کوئی طاقت نہیں رہے گی، تو سورج یہ انرجی دینا زمین کو بند کر دے گا، اور یہ زمین سورج کے بہت قریب ہو جائے گی۔ اب سائنٹسٹ کا یہ کہنا ہے کہ جب سورج کے پاس زمین پہنچ جائے گی اور سورج زمین کو انرجی دینا بند کر دے گا، تو نیوٹن کا 3rd لا آف موشن لاگو ہوگا۔ جو سائنٹسٹ ہیں یا سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ جانتے ہیں کہ نیوٹن کا 3rd لا آف موشن ہے، ایوری ایکشن ہیز ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن۔ اب ابھی جو زمین ہے وہ کیسے گھوم رہی ہے، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سعادت بخشی ہے، کعبہ شریف جا چکے ہیں، حجر اسود سے جب آپ جاتے ہیں تو کیا ہے، بائیں سے دائیں کی طرف چکر لگاتے ہیں، یوں اینٹی کلاک وائز، گھڑی کے الٹے سائڈ میں، گھڑی جس سائڈ سے چلتی ہے اس حساب سے آپ وہاں طواف کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے زمین بھی طواف کر رہی ہے، سورج بھی کہکشاں طواف کر رہی ہے، کہکشاں بھی پورے کائنات میں طواف کر رہی ہے، پوری دنیا کے تمام اربوں خربوں ستارے چاند تارے سب طواف کر رہے ہیں۔ سب کس طرح؟ اسی طرح جس طرح حجاج کرام طواف کرتے ہیں کعبہ شریف کا۔ تو زمین اب پہنچی کہاں پر؟ سورج کے پاس۔ کس لیے؟ انرجی حاصل کرنے کے لیے۔ سورج نے انرجی دینا بند کر دیا، تو اب نیوٹن کا 3rd لا آف موشن ہوگا کہ ایوری ایکشن ہیز ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن۔ ابھی جو زمین گھوم رہی ہے، زمین کا ایکشن ایسے ہے، بائیں سے دائیں جانی، بائیں سے دائیں، ایسے زمین گھوم رہی ہے، یہ ایکشن ہے زمین کا۔ کس کی وجہ سے؟ سورج سے انرجی ملنے کی وجہ سے۔ سورج جب انرجی دینا بند کر دے گا تو زمین پہ ری ایکشن ہوگا۔ ری ایکشن کیا ہوگا؟ اپوزٹ سائڈ سے زمین گھومنے لگ جائے گی۔ ابھی زمین چونکہ
اس طرح سے اینٹی کلاک وائز گھوم رہی ہے، اس لیے سورج پورب سے نکلتا ہوا لگتا ہے. وہی زمین جب اپنی چال کو بدل دے گی، الٹے چال میں چلے گی، تو وہی سورج پچھم سے نکلتا ہوا لگے گا. یہ سائنسدان نے ثابت کیا. کیا فرمایا ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک کہ سورج پچھم سے نہیں نکل جائے گا. کس طرح سائنسدان نے ایک بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی. وہ اس لیے نہیں ثابت کر رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو یا اسلام کے اس قول کو میں ثابت کروں، وہ تو ثابت اس لیے کر رہا ہے کہ بہرحال اس کو ثابت کرنا ہے، مگر ثابت کرنا وہ ہے جو خدا چاہتا ہے. خدا ان لوگوں سے بڑے سے بڑا کام لیتا ہے جو خدا میں یقین نہیں رکھتا، مگر کس کے لیے لیتا ہے؟ اسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے. ہم صحیح ہیں، ہم درست ہیں، ہم نے جو کچھ کریٹ کیا ہے اسے تم ثابت کرو کہ یہی صحیح ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ علم الانسان ما لم یعلم کے تحت ان سے وہ کام لیتا ہے. تو یہ سائنسدان نے یہ ثابت کر دیا. اب جو دوسرا عنوان میں اسی کا جو پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ بوزا بال، جسم کے بال کو کھڑا کر دے گا، آپ تھرتھرانے لگیں گے. اتنا اہم عنوان ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام پاک کے سلسلے میں. ٹولمین نے یہ کہا کہ سارے سمندر میں آگ لگ جائے گی. اب یہ نظریہ ابھی یاد ہے کہ زمین سورج کی طرف جا رہی ہے انرجی حاصل کرنے کے لیے، تو ساری چیزیں اب سمجھ میں آ جائیں گی آپ کو کہ جب زمین کو جھٹکا لگے گا تو زمین کیا ہوگی؟ زمین پھٹ جائے گی. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، پھٹی ہوئی زمین کی قسم. زمین جب پھٹ جائے گی تو زمین کے اوپر جتنا سمندر ہے اس کا پانی کہاں جائے گا؟ اس کا پانی نیچے کی طرف جائے گا. زمین پھٹے گی تو زمین کی کوکھ میں، زمین کے مرکز میں اس کا پانی جائے گا. پانی جائے گا تو وہاں پانی کی کیا حالت ہوگی؟ حالت یہ ہوگی کہ یہ جو گلاس میں پانی ہے، اس پانی کو اگر 100 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر دیجیے گا تو ابلنے لگے گا. جیسے آپ سب لوگ چائے بناتے ہوں گے گھر میں، بیگمات آج کل اور بھی کام کرتی ہیں، چائے بنانا پڑتا ہے مردوں کو زیادہ تر. تو جب 100 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر دیں گے ان کو تو پانی ابلنے لگے گا. اب خدا کا معجزہ دیکھیے کہ اسی پانی کو 2000 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر دیجئے تو کیا کبریائی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی. کیا کرے گا وہ؟ 2000 ڈگری سینٹی گریڈ اس کو ٹیمپریچر ملے گا تو اس پانی کے جو کانسٹیچوئنٹس ہیں، اس کے جو اجزاء ہیں، اس کے اجزاء کون کون ہیں؟ ہائیڈروجن اور آکسیجن. ہائیڈروجن الگ ہو جائے گا، آکسیجن الگ ہو جائے گا، پانی ختم، اور یہ دونوں یہ اپنے ہائیڈروجن آکسیجن میں بدل گئے. کیوں بدل گئے؟ اس لیے کہ 2000 ڈگری سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر اس کو ملا. اب زمین کے اندر جو پانی گیا ہے اس کو اتنا ٹیمپریچر کہاں ملے گا؟ زمین کی کوکھ میں جہاں آگ، پیسٹ پگھلی ہوئی چٹانیں گھوم رہی ہیں، اس کا ٹیمپریچر 5000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. 5000 ڈگری سینٹی گریڈ. اور 2000 ڈگری سینٹی گریڈ میں یہ پانی گیس میں بدل جائے گا، یعنی کہ ہائیڈروجن میں اور آکسیجن میں. ہائیڈروجن خود بخود جلنے والی گیس ہے اور آکسیجن جلنے میں مدد کرنے والی گیس ہے. ہائیڈروجن موجود ہو گیا سمندر میں، آکسیجن موجود ہو گیا، زمین پھٹی ہوئی ہے، نیچے کے میگما وغیرہ سب اوپر آ کر کے ٹیمپریچر بڑھا رہے ہیں. 2000 کی سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر ملے گا، پورے پانی کو آکسیجن اور ہائیڈروجن میں بنا دے گا. آگ لگی ہے، آگ سمندر میں بھگ سے آگ لگ جائے گی. خواتین و حضرات، میں یہاں پر اپنے تجربے کی ایک بات کر رہا ہوں جو میں نے خود دیکھا ہے. وہ یہ ہے کہ میسکو جو بہت بڑا اچھا آرگنائزیشن ہے، تعلیمی اعتبار سے بہت سا کام کر رہا ہے، اس کی ایک گاڑی سائنس کی لیب بنا کر، لیبورٹری بنا کر پورے ہندوستان میں گھوم رہی ہے. کئی گاڑیاں ہیں، 4 گاڑیاں ہیں. ایک گاڑی دلی پہنچی. اس کے جو سائنٹسٹ ہیں تو مسٹر ترکی نے مجھ سے کہا کہ مسٹر نعمانی، اف یو ہیو ٹائم فرام دا سپریم کورٹ یو کین کم اینڈ سی دی لیبورٹری. میں پہنچا، میں نے جا کے دیکھا تو اسکول کے بچے اور بچیاں اسی لیب پر پریکٹس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ٹیسٹ کر رہے ہیں چیزوں کا. تو میں گیا، میں نے ترکی صاحب سے کہا کہ آئی ایم نعمانی، آئی ہیو کم ہیئر. تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے کوئی سوال پوچھو. تو میں نے کہا کہ مجھے ابھی تو کوئی سوال نہیں. میرے ذہن بات آئی کہ 8th 9th کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو سیکھ رہے ہیں، میں سوال کیا پوچھوں ان سے. مگر میرے ہاتھ میں بات آئی سوال پوچھنے کی. میں نے کہا مسٹر ترکی، آئی ڈو ناٹ نو واٹ کوشچن ٹو بی آسک بٹ آئی ہیو ون کوشچن ان مائی مائنڈ.
تو انہوں نے کہا کہ پوچھیے کیا سوال آپ کے مائنڈ میں. میں نے کہا قرآن کریم میں پڑھا ہے میں نے اور سائنس کی کتابوں کا جو میں نے مطالعہ کیا ہے اس حساب سے یہ کہا گیا ہے کہ سمندر میں آگ لگ جائے گی قیامت کے قریب. یہ کیسے آگ لگے گی مجھے بتا دیجئے. تو اس ترکی صاحب نے, ڈاکٹر ترکی نے یہ کہا کہ اتنا معمولی سا کوشچن تم پوچھ رہے ہو. میں نے کہا کہ آپ کے لیے معمولی ہوگا مگر میرے لیے پہاڑ کی طرح مشکل ہے, مجھے سمجھاؤ. تو خواتین و حضرات انہوں نے مجھے سمجھایا اس طرح سے. ایک ایسے جار لیا, جار میں جار سمجھ رہے ہیں شیشے کا جو برتن ہوتا ہے اس میں پانی ڈال دیا. اس پانی میں اوپر سے فکس کر دیا 2 ٹیسٹ ٹیوب کو. ایک طرف لکھا آکسیجن, دوسری طرف لکھا ہائیڈروجن. فکس کر دیا اور پورا ایئر ٹائٹ کر دیا کہ کسی طرح سے ہوا نہ اس کے اندر جا سکے. اور نیچے سے برنر کو جلا دیا تو پانی کھلبل کرنے پڑا. کچھ دوا ڈال دی تھی اس نے, پانی کھلبل کرتا ہوا. آکسیجن کلیکشن آف آکسیجن پہ آکسیجن اکٹھا ہو رہا ہے, کلیکشن آف ہائیڈروجن پہ ہائیڈروجن اکٹھا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا دیکھو مسٹر نعمانی یہ آکسیجن ہے, یہ ہائیڈروجن ہے, اس پانی سے نکلا ہے. میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے, آگ کیسے لگے گی وہ دکھائیے آپ. تو انہوں نے میچ باکس سے نکالا اور ایسے لگایا, باکس سے اس کے اندر آگ لگ گئی. پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا مجھ سے کہ مسٹر نعمانی اف یو کائنڈلی پرمٹ می آئی شیل ایڈ سم سالٹ. اگر آپ اجازت دیں تو اس پانی کے اندر کچھ پانی نمک ملا دیتا ہوں. میں نے کہا ملا دیجیے, اس میں کیا لگا ہوا ہے. تو جناب انہوں نے اس پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال دیا اور پھر برنر کو جلا دیا. تو جس رفتار سے آکسیجن یا ہائیڈروجن بن رہا تھا اس سے 10 گنا 15 گنا رفتار میں اسی پانی کا ہائیڈروجن اور آکسیجن بننے لگا جلدی. میں نے کہا کہ اس میں ایسا کیوں کیا آپ نے؟ کہا اس لیے کہ پانی میں جب نمک ڈال دیتے ہیں تو ہائیڈروجن اور آکسیجن جلدی الگ ہونے لگتا. میری آنکھ ڈبڈبائی, میں نے سر جھکایا اس بار الہ کے دربار میں اور کہا اے اللہ تبارک تعالیٰ تو جانتا ہے قیامت کے روز پورے سمندر میں آگ لگنی ہے, اسی لیے تو نے پورے سمندر میں نمک ڈال کر اس بات کا انتظام کر دیا ہے کہ جب تیرا حکم ہوگا جلدی ہائیڈروجن الگ آکسیجن الگ اور پورے سمندر میں آگ لگ جائے گی. یہ سائنٹسٹ نے ثابت کیا کہ کس طرح سے پانی میں آگ لگے گی. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا ہے کس طرح سے آگ لگے گی. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطرت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت. اور سمندر کو بھڑکا دیا جائے گا, سمندر میں آگ لگ جائے گی. تو جو قرآن کریم نے کہا ہے کہ قیامت کے روز سمندر میں آگ لگ جائے گی, اسی چیز کو سائنٹسٹ نے ثابت کر کے دکھا دیا ہے کہ کیسے سمندر میں آگ لگے گی. اسی کا تیسرا سب ٹائٹل ہے کہ سورج چاند کو جا کر پکڑ لے گا. تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ سورج کی اپنی انرجی کم ہوتی جا رہی ہے, سورج کی طاقت کم ہوتی جا رہی ہے, اس کا گیس کم ہوتا جا رہا ہے. تو سائنسی فارمولے کے اعتبار سے جتنے بھی تارے ہیں جو رات کو جھلملاتے ہوئے تارے دیکھتے ہیں, یہ سب کے سب اس کی اپنی روشنی کیا ہے, صرف ہائیڈروجن کی روشنی ہے. ان سب پہ ہائیڈروجن ہے اور یہ ہائیڈروجن ایک دوسرے سے ری ایکشن کرتے رہتے ہیں. ہائیڈروجن کا ایک ایٹم ملتا ہے دوسرے ایٹم سے تو ہیلیم بناتا ہے, وہی روشنی آپ دیکھتے ہیں جگمگاتے ہوئے, جو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں میل کی دوری پر یہ سب چمک رہے ہیں. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات کو اتنا وسیع بنایا ہے کہ کچھ اسٹارز کی روشنی چلی ہے جب سے دنیا قائم ہے تب سے زمین پر آنے کے لیے چلی ہے. کس رفتار سے؟ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے وہ روشنی چلی ہے وہاں سے زمین تک آنے کے لیے. کتنی دوری پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات کو پھیلا رکھا ہے کہ اب تک وہ روشنی نہیں پہنچ سکی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سورج چاند کو آ کے پکڑ لے گا. کیسے پکڑے گا؟ میں نے آپ سے عرض کیا تھا شروع میں کہ سورج کی روشنی کم ہو رہی ہے, اس کی انرجی کم ہو رہی ہے. تو کسی بھی سورج کا اربوں خربوں سورج ہیں اس کائنات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بنا رکھے ہیں. تو اس سورج کی انرجی جو کم ہو جاتی ہے, سورج کی روشنی جو کم ہو جاتی ہے تو شعلے کی طرح بھڑک کے اور وہ سورج بے روشنی کے ہو جاتا ہے اور لال انگارہ قسم کا ہو جاتا ہے. تو لاکھوں لاکھ کلومیٹر کی طرف پھیل جاتا ہے, جو آج کل بھی ہو رہا ہے. ایسا نہیں کہ اسی سورج کی بات, میں تو قیامت کی بات اس سورج کی بات کر رہا ہوں, لیکن کائنات میں یہ سب روز ہی ہو رہے ہیں. تو یہ جو روشنی پھیلے گی, سورج لال ہو کے لال انگارہ بن کے جو پھیلے گا وہ لاکھوں لاکھ کلومیٹر کی طرف پھیل جائے گا. تو اب یہ سورج جو 1 کروڑ 52 لاکھ کلومیٹر کی دوری پر ہیں, وہ سورج جب گل ہونے لگ جائے گا
تو وہ اس کا دائرہ پھیلتا جائے گا سورج کا، لاکھوں کروڑوں کلومیٹر یہ سورج پھیل جائے گا۔ تو جب پھیل جائے گا تو اسی دوری میں آ کر چاند کو پکڑ لے گا، عطارد کو، زہرہ کو، زمین کو، مریخ کو، مشتری کو، سب کو یہ سورج آ کے پکڑ لے گا۔ یہ سائنس نے ثابت کیا ہے اور ثابت بھی ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی بات کو کیا کہا ہے، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نَّسَوِّيَ بَنَانَهُ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ والقمر۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ اے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو آپ سے مذاق کے طور پر پوچھتے ہیں کہ قیامت ہونی ہے، کیا سچ مچ قیامت ہونی ہے؟ اچھا بتائیے قیامت کب ہونی ہے؟ تب وہ اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بغیر پوچھے گچھے ہم چھوڑ دیں گے؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، اور یہ شبہ کرتے ہیں کہ ان کے باپ دادا جو لاکھوں سال پہلے مرے ہیں ان کی ہڈیوں کو اکٹھا ہم کر سکتے ہیں؟ ارے تم ہڈیوں کی بات کرتے ہو، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ تمہاری انگلیوں کے پوروں کو، انگوٹھے کے نشان کو ہم درست کر دیں گے۔ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ کیا ایک صاف مضبوط ٹھوس بات اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتے ہیں کہ تمہاری انگلیوں کے پوروں کو، یعنی انگوٹھے کے نشان تک کو درست کر دیں گے۔ انگوٹھے کے نشان کو درست کرنے کا مطلب کیا، اور قیامت کے روز ان کو سامنے انگوٹھے کے نشان کو درست کر کے لانے کا کیا، ایک ہی مقصد ہے۔ جیسے دنیا میں انگوٹھے کے نشان کے ذریعے مجرم کو پہچانا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے یہی مجرم ہے، کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے انگوٹھے کا نشان یہ ہے۔ اسی طریقے سے ہم سب کے انگوٹھے کا نشان سامنے ہوگا اور اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گے یہ تم ہی ہو، یہ تم ہی ہو۔ ہم یہ کہہ ہی نہیں سکیں گے کہ ہم نہیں ہیں، اس لیے کہ سبھی ریکارڈ، سبھی ثبوت اور ثبوت پہ بینزین آکسائڈ پہ ایک بہت اہم ثبوت ہے۔ لیکن وقت دیکھوں، ارے وقت تو تیزی سے بھاگ رہا ہے، تو وہ کیا کریں گے، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں کہ قیامت ہوگی، یعنی ان کو بتا دیجئے، ان کو بتا دیجئے کیا، کہ جس دن چاند پتھرا جائے گا، آنکھیں بے نور ہو جائیں گی اور ہم سورج کو، چاند کو، سب کو ملا دیں گے، اسی دن قیامت ہو جائے گی۔ تو وجوہ الشمس والقمر سے مطلب یہ ہے کہ سورج چاند کو آ کے پکڑ لے گا، اور سائنٹسٹوں نے اس بات کو ثابت کیا۔ آپ ایک بات پہ غور کریں گے، آپ روز قرآن کریم پڑھتے ہیں، مقصد میرے اس مشن کا یہی ہے، قرآن کریم پڑھ کے ختم کر کے جزو دان میں بند کر کے آپ روز ہی رکھ دیتے ہیں۔ لیکن آج سے آپ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے، تفسیر کے ساتھ پڑھیے، اور تھوڑی دیر، اگر 10 منٹ آپ کو قرآن کریم کو تلاوت کرنا ہے تو 8 منٹ قرآن شریف تلاوت کیجیے، 2 منٹ اس پہ غور کیجیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہیں۔ جب غور کریں گے تو جو باتیں مجھ ناچیز کو سمجھ میں آ رہی ہیں، یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ اس وقت آپ کا پورا بدن تھر تھرائے گا، پورا بدن کپ کپائے گا، اور کہیں گے یہ بارے رہا، کیا تو کہنا چاہتا ہے، کیا تو مجھ کو سمجھا رہا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کو پڑھیے، ضرور پڑھیے، پڑھنا چاہیے۔ ایک ہی آیت چاہے پڑھیں مگر مستقل پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور زیادہ ضروری یہ ہے کہ پڑھنے کے ساتھ اس پہ غور کریں۔ آپ گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، آپ غور کرتے جائیے، آپ کہیں بھی کسی جگہ جا رہے ہیں چپ چاپ سے بیٹھے ہوئے آپ غور کریے، پھر نئی چیزیں میں بتاؤں، اللہ کی کبریائی آپ لوگوں کی دعائیں ہیں کہ جب قرآن اور سائنس کے بارے میں کتابوں کو لے کے پڑھتا ہوں تو اکیلے ایک طرف میری وکالت کی لائبریری ہے، دوسری طرف میری سائنس و قرآن کی لائبریری ہے۔ بخدا بتا رہا ہوں کہ آنکھ میری ڈبڈبا جاتی ہے، پورا بدن لرزانے لگتا ہے، بولتا ہوں تو آواز کپ کپانے لگتی ہے، اس لیے کہ اس وقت معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سائنسدان نے ہزاروں سال، لاکھوں سال تجربہ کیا، اس میں یہ بات کہہ رہا ہے، وہ آج مان رہا ہے اس چیز کو، اور تو نے یہ بات اتنی آسانی کے ساتھ ایک کلام پاک میں یہ پیش کرنے کی زحمت فرمائی ہے۔ یہ سائنس کی یہ 2-3 باتیں تھیں۔ ایک چیز جو میں بہت اہم بتا رہا ہوں، میری خواہش تھی کہ میں دیر تک بولوں گا، سوالات و جواب بھی ہوں گے، لیکن میں گھڑی کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں، اور بھی ڈاکٹر کا فون بھی تھا جو میں بولنے کے پہلے تھا کہ آپ ٹائم پہ آ جائیے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ناسا جو دوسرا عنوان شروع کر رہا ہوں، جلدی اس کو ختم کر دوں گا۔ ناسا جو پوری دنیا کا سب سے بڑا سائنسی مرکز ہے، وہ ہمیشہ نئے عنوان پہ، نئی باتوں پہ ریسرچ کرتا رہتا ہے۔ آج کل ناسا ایک نئے عنوان پہ ریسرچ کر رہا ہے، وہ عنوان یہ ہے
کہ زندگی اس دنیا کے علاوہ کہیں اور ہے یا نہیں. زندگی ایسی ہی جیسی ہماری آپ کی ہے، اس طرح کی زندگی کہیں اور جگہ ہے یا نہیں. ناسا نے یہ ریسرچ طے کر لیا، کھوجنا شروع کیا. سالوں سال ہو گئے، کچھ اندازہ نہیں ملا ان کو. کہاں کھوجیں گے؟ اس زمین کے بعد چاند ہے، سورج ہے، عطارد ہے، زہرہ ہے، زمین ہے، مریخ ہے. سالوں سال لگ جائیں گے ان کو کھوج میں، نہیں کھوج سکیں گے. اس کے علاوہ کہکشاں ہے جس میں 200 کروڑ چاند تارے اور سورج رہے ہیں. اس طرح سے 200 کروڑ اور کہکشاں ہیں. تو اربوں خربوں بے شمار یہ چاند تارے اور سورج ہیں، اور یہ سب کے سب پھیل رہے ہیں. سائنٹسٹ نے، ایک سائنٹسٹ تھا 1929 میں، ایڈون ہیول، انہوں نے دوربین کے ذریعے دکھایا اور کہا کہ یہ دیکھو یہ تو دنیا یہ کائنات پھیل رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے. تو ان کو کیا ملا؟ نوبل پرائز ملا. اور لوگوں نے کہا واہ، سائنسدان نے کتنا بڑا کمال کیا ہے کہ اس چیز کا پتہ لگایا کہ دنیا یہ کائنات پھیل رہی ہے، کائنات پھیل رہی ہے. تو کہا گیا باولو سائنٹسٹو، یہ تم نے آج ثابت کیا، آج دیکھا ہے. قرآن کریم میں 14,500 سال پہلے کہا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. ہم نے اپنی قدرت سے، اپنی شان سے اس کائنات کی تخلیق کی ہے، اور اسے ہم پھیلاتے جا رہے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات پہلے کہہ دی ہے جس کو سائنس آج کہنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس چیز کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ جب اس کو نہیں کچھ پتہ چلا کیسے زندگی کھوجی جائے گی، تو ان لوگوں نے کہا کہ چلو ایک اصول طے کرتے ہیں. اصول طے کیا کہ چلو سب چیز کو چھوڑ دو کہ زندگی ڈائریکٹلی تو نہیں ملے گی، پہلے پانی کو کھوجتے ہیں ہم. wherever water is available life is available, wherever life is available water is available. پانی اگر مل گیا جہاں پر تو وہاں زندگی ضرور ہوگی، اور جہاں پر زندگی ہے وہاں پر پانی ضرور ہوگا. کھوجنا شروع کیا انہوں نے. یعنی یہ کہ ناسا جیسے سائنسی ادارہ نے مانا اس چیز کو کہ پانی جو ہے وہ بنیاد ہے تمام زندگی کے لیے. ناسا نے اب اس 20ویں صدی میں مانا ہے اس چیز کو. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں 14,500 سال پہلے کیا کہا ہے؟ واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنهم من یمشی علی بطنہ ومنهم من یمشی علی رجلین ومنهم من یمشی علی 40 یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. سائنسدان نے یہ مانا ہے کہ پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے. واٹر از دی فنڈامنٹل فار دا لائف. اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں واللہ خلق کل دابۃ من ماء، کہ ہم نے پانی سے تمام جاندار کو پیدا کیا. جس چیز کو ناسا آج مان رہا 20ویں صدی میں، اللہ تبارک تعالیٰ پہلے ہی کہہ چکے ہیں. تو پانی زندگی کی بنیاد ہے. مگر ناسا ابھی تک پانی اس کو اصول ماننے کے باوجود بھی ابھی ڈائریکٹلی شیورٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ زندگی ہے بھی یا نہیں. ناسا کے بس کے بعد، ناسا کی پوزیشن کی بات نہیں ہے. میں بتاؤں آپ کو ایک چیز، معافی چاہوں گا علماء کرام سے خاص طور سے. ہمارے علماء کرام بہت ہی دسترس رکھتے ہیں، بہت ماہر ہیں قرآن میں اور تفسیر میں، بے حد کام کرتے ہیں. مگر میں کہوں گا معافی کے ساتھ کہ ہمارے علماء کرام سے زیادہ یہودی، کرسچین اور دوسرے لوگوں کے علماء کرام زیادہ کام کر رہے ہیں قرآن کریم پر. مگر مقصد دونوں کے الگ الگ ہیں. ہمارے علماء کرام ایمان کی دولت سے سرشار ہو کر کام کر رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی کبریائی کو مانتے ہوئے کر رہے ہیں، اور وہ قرآن کریم میں نعوذ باللہ خامی نکالنے کے لیے ریسرچ کر رہے ہیں. مگر وہ ریسرچ کر رہے ہیں، بہت جانکاری ہے. وہی لوگ اپنے سائنٹسٹوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ سب ایسا کام کرو، تم کھوجو زندگی کہیں ہے. یہ چونکہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے اس لیے ضرور زندگی کہیں نہ کہیں ہے. جیسا کہ اس کو ختم کر دیں اس عنوان کو. تو یہ کہا کہ اچھا قرآن کریم میں پھر کہاں ہے؟ سائنسدانوں کو تو نہیں ملا. مگر قرآن کریم آگے بڑھ کر بتاتا ہے، کیا بتاتا ہے؟ کہ اس دنیا کے علاوہ بھی زندگی ہے. سورہ شورى میں غالباً 42 نمبر آیت ہے. سورہ شورى میں 29 نمبر ورس ہے، آیت کا نمبر ہے، اور 42 چیپٹر کا نام ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ قرآن کریم میں یہ ذکر کیا ہے؟ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَعَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں اس زمین اور آسمان جس کو ہم نے پیدا کیا ہے وہ ہماری نشانیاں ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کی کبریائی ہے. اور کیا ہے؟ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا،
من دابۃ وعلی جمعہم اذا یشاء قدیر، اور ان دونوں جگہوں پر جو ہم نے دابہ کو، جاندار کو پھیلا رکھا ہے، یہ بھی ہماری شان ہے، یہ بھی ہماری قدرت ہے۔ تو قرآن کریم نے یہ ثابت کیا نا کہ جاندار ہیں، تو لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تو فرشتے ہیں، فرشتوں کی بات ہو سکتی ہے، مگر اللہ تبارک تعالیٰ کوئی بھی بات نامکمل نہیں کہتا، کوئی کام نامکمل نہیں کرتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بھی صاف کر دیا اور کہا سورہ نحل میں 16 میں یہ آیت کہی، 88 آیت نمبر ہے کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، کہ زمین اور آسمان میں جتنے ہیں وہ سب کی سب اللہ تبارک تعالیٰ کا سجدہ کرتے ہیں، والملائکۃ وہم لا یستکبرون، یہاں تک کہ فرشتے بھی جو تکبر نہیں کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ الگ ہو گیا نا کہ فرشتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، جانداروں کی بات ہو رہی ہے۔ جاندار سے مطلب یہاں مراد وہ ہے جن کے عقل ہو، ہوش ہو، سمجھتے ہوں، سوال کر سکتے ہوں، جواب کر سکتے ہوں، ان سب چیزوں کو تب داب کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ یعنی قرآن کریم نے ثابت کیا ہے کہ اس زمین کے علاوہ بھی جاندار ہیں، اس زمین کے علاوہ بھی ہے۔ سائنس کو ابھی تک پالا نہیں پڑا ہے اور نہ اس کو ثابت کر سکے۔ خواتین و حضرات، یہ 1100 کے قریب ایسی آیاتیں ہیں، اس پر وسیع نعمانی جیسا 11 لاکھ آدمی 11 لاکھ زندگی بھر کوشش کرے تو پوری بات نہیں کر سکتا ہے۔ یہ صرف ایک دو باتیں تھیں، اللہ کو منظور تھا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ کچھ ثواب ہم کو بھی دے دے۔ اور آپ سے میں درخواست کروں کہ قرآن کریم کو صرف ثواب کی کتاب سمجھ کر مت پڑھیے، قرآن کریم کو اس کائنات کی کتاب سمجھ کر دوزخ اور جہنم سے ڈر اور خوشی کے بارے خالی مت پڑھیے، بلکہ غور کیجئے ان سب چیزوں پہ۔ کلام پاک ہوئے تو اللہ تبارک تعالیٰ کو آپ اپنے عقل سے دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، آنکھوں سے پہچاننا چاہیں اللہ تبارک تعالیٰ کو نہیں پہچان سکتے، یا دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے ہیں، مگر اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ ان کی معرفت کو حاصل کریں، اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت کو۔ تو معرفت کیسے حاصل کی جائے گی؟ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے مجھ سے ملنا ہو تو میری کتابوں میں ملو، مجھ سے ملنا ہو تو میری کتابوں میں ملو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم مجھ سے ملنا چاہو تو میری کتاب کو دیکھو، کھولو، پڑھو، اس پہ غور کرو، اس کو فکر کرو، میں تمہیں مل جاؤں گا۔ یعنی یہ کہ خدا کا ادراک ہو جائے گا، خدا کے بارے میں آپ کو معلومات اچھی ہو جائے گی، آپ سمجھنے لگیں گے خدا کی قدرت کیا ہے، خدا کی شان کیا ہے، خدا کیا چاہتا ہے ہم لوگوں سے۔ میرا وقت بھی چونکہ ختم ہو چکا ہے، اس لیے معافی چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں، ایک ہی درخواست کرتا ہوں کہ قرآن کریم کو جو طلبہ، جو اسٹوڈنٹ ہیں کالج میں سائنس پڑھتے ہیں، ان سے درخواست کروں گا سائنس پڑھیے، مگر اس سائنس سے مدد لیجئے کہ قرآن کریم کی کون سی بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ جو قرآن کریم پڑھتے ہیں علماء کرام، ان سے درخواست کروں گا کہ آپ سائنس کی کتابوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے، آپ سے قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ۔